اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ انعام مکمل سنی ہے۔ اس کا کچھ حصہ تقریباً آدھی صورت 7ویں پارے میں ہے اور آدھی 8ویں پارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کتاب کی شکل میں کاغذوں میں نازل کرتے اور یہ اسے چھو بھی لیتے اپنے ہاتھوں سے، تو پھر بھی یہ کافر کہتے یہ تو جادو لگتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ نے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ اتارا۔ اگر ہم کسی فرشتے کو نازل کر دیتے تو معاملہ تمام کر دیتے، یعنی پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ اگر یہ نہ مانتے تو پھر کوئی مہلت نہ ملتی، اور پھر اگر ہم کوئی فرشتہ نازل بھی کرتے تو وہ آدمی کی شکل میں ہوتا تو ان پر پھر وہی شک طاری ہو جاتا جس میں وہ پہلے پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ آدمی ہے کہ فرشتہ ہے بھی کہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا اور آپ کا بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہی مذاق اڑانے کا عمل ان کے لیے عذاب کا باعث بنے گا جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تو اپنے رب سے اس حد تک ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں مجھے غلطی میں اس بڑے دن کے عذاب میں مبتلا نہ کر دے، کہ مجھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، میں بھی اس سے ڈرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا فقط رحمہ، تو اس پر اللہ کی خاص عنایت ہو گئی، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اے نبی، اللہ آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ اس پر بھی قادر ہے، اور بے شک وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور اس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائے ہوں گے، کہاں ہیں؟ لاؤ، وہ کہاں ہیں تمہارے شریک جنہیں تم سمجھتے تھے کہ وہ شریک ہیں؟ فرمایا وہ اس وقت یہ کہا جائے گا اے نبی دیکھ لو کس طرح ہم کھول کھول کر ایک ایک بات بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اے کاش آپ دیکھتے کہ جب یہ آگ کے کنارے پر کھڑے ہوں گے تو اس وقت کہیں گے یا لیتنا نرد، اے کاش ہمیں ایک دفعہ موقع ملے، ہم دوبارہ دنیا میں لوٹائے جائیں، پھر ہم اپنے رب کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں لوٹا بھی دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ، یہ وہی کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، فرمایا یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ ہاں، یہ نہ سمجھیں کہ کھیل تماشا ہے لہذا دنیا میں خوب کھیل تماشے کریں، نہیں، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کھیل تماشا عارضی ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو یہ دنیا بھی عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کہا گیا یہ کھیل تماشا ہے۔ فرمایا اور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو بھلا کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ بھلا کیا خیال ہے تمہارا اگر تم پر اللہ کوئی عذاب بھیجے یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا اللہ کے سوا تم کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو ہی تم پکارو گے اور وہی تمہاری تکلیف کو دور کر سکتا ہے اگر چاہے تو۔ اور پھر جب وہ تمہاری تکلیف دور ہو جاتی ہے وَتَنْسَوْنَ مَا
तुशरिकून, फिर तुम भूल जाते हो जिनको अल्लाह का शरीक बनाते रहे, फिर वो तुम्हें याद नहीं रहता। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब इन लोगों को जो नसीहत की गई इन्होंने उसे भुला दिया, तो फिर हमने आजमाइश के लिए फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै, हर चीज़ के अच्छाइयों के खूब माला माल कर दिया, दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक के वो इतरा रहे थे, जो कुछ उनको दिया गया उस पर इतरा रहे थे। तो क्या हुआ, अखज़नाहुम बग़ता, हमने अचानक उन्हें पकड़ा, फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, तो वो फिर वो नाउमीद हो गए कि अब हमारी खैर नहीं। ए नबी, कह दीजिए मैं ये नहीं कहता कि इंदी खज़ाइनुल्लाह, मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, वला आलमुल गैब, और ना ही मैं गैब जानता हूँ, वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं नूरी हूँ, फरिश्ता हूँ। देखें, यही आजकल हमारे यहाँ इख्तलाफ पाया जाता है, नूर हैं कि बशर हैं, और इसी तरह मुख्तार कुल हैं कि नहीं हैं, और इसी तरह फरमाया कि इनको बता दो कि मेरे पास अल्लाह के कोई ख़जाने नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, ना मैं गैब का इल्म जानता हूँ, एन वाज़े अल्लाह सारे फैसले फरमा रहा है, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि इन्नी मलक, मैं नूरी हूँ, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि, मेरी तरफ जो वही होती है मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ। ए नबी, इनसे कहो भला अल आमा वल बसीर, नाबीना और बीना बराबर हो सकते हैं? अफला ततफक्करून, तो भला क्या तुम अक्ल नहीं करते हो? उसी के पास गैब की चाबियां हैं, नहीं जानता उन चाबियों को मगर वही, और वो जानता है जो कुछ खुशकी में है, जो समुंदर में है, और जो पत्ता गिरता है उसको वो अच्छी तरह जानता है, और जो कोई दाना ज़मीन के अंधेरों में है और वो उसे भी अच्छी तरह जानता है। ना कोई तर है और ना कोई खुश्क चीज़, इल्ला फी किताब मुबीन, मगर अल्लाह का इल्म इतना वसी है कि उसने उस किताब मुबीन लोहे महफूज में ये सब कुछ लिख रखा है। और याद रखो, कुल ए नबी, इनको कहो मैं युनज्जीकुम मिन ज़ुलमातिल बर्र वल बहर, भला कौन है जो तुम्हें खुशकी और समंदर के अंधेरों में नजात देता है? तुम उसे पुकारते हो खुफिया तौर पर और आजिज़ी के साथ, और वह हम जब नजात दे देते हैं उस तकलीफ से, लनकूनन्न मिनश्शाकिरीन, तुम कहते हो कि अगर हमें नजात मिल जाए तो हम शुक्र करने वाले हो जाएंगे। फिर अल्लाह तुम्हें नजात दे देता है उससे, हर मुसीबत से। सुम्मा अंतुम तुशरिकून, कम बख्तो, फिर तुम अल्लाह के साथ शरीक बना देते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 18 अम्बिया और रसूल का जिक्र फरमाया। मैंने ख़ास तौर पर गिने 18 अम्बिया और रसूल का जिक्र फरमाकर आगे एक जुमला बोला है, ज़रा सुनिएगा। फरमाया वलौ अशरकू, अगर ये सब भी शिरक करते या करें, लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, सारे अमाल इनके ज़ाया हो जाएं जो इन्होंने किए हो। अपने अम्बिया और रसूल के बारे में अल्लाह ये फरमा रहा है। फरमाया उलाइकल्लज़ीना, ये हैं वो लोग जिनको हमने किताब दी, हिकमत दी, नबूवत दी। यानी फ़ई यकफुर बिहा हाउला फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफिरीन, अगर ये लोग इनकी बात नहीं मानेंगे अल्लाह की, तो हम इसके अलावा और लोग ले आएंगे जो अल्लाह की बात मानने वाले होंगे। इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कि उसकी कदर करने का हक था। फरमाया कि अगर ए नबी इन जालिमों को आप देखें जब वो मौत की मदहोशियों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ाकर कह रहे होंगे अखरिजू अनफुसकुम,
نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں اہانت آمیز عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، یہ جو تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کرتے تھے اس کی سزا کے طور پر آج تمہیں عذاب، اہانت آمیز عذاب ملے گا۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اس کی آیتوں سے تم تکبر کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ لو، اب تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو نا، جس طرح ہم نے تمہیں دنیا میں پہلی مرتبہ بھیجا تھا اکیلے، اب ہمارے پاس بھی تم اکیلے ہی آئے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا مال و دولت، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، سب پیچھے چھوڑ کر آئے ہو۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ جنہیں تم سفارشی سمجھتے تھے کہ ہماری سفارش کریں گے، وہ سفارشی بھی نظر آئیں، ہم نہیں دیکھ رہے۔ الذین زعمتم، جن کا تمہیں بڑا گمان تھا کہ انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے، شریک ہیں، اور اس طرح آج کچھ بھی تم جو سوچتے تھے وہ نہیں نظر آ رہا۔ بے شک اللہ وہ ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر پودا نکال دیتا ہے، اور زندہ سے مردہ کو، مردہ کو زندہ سے نکال دیتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ ان لوگوں نے جنوں کو شریک بنایا اللہ کا، اور وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ہی تو انہیں پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اللہ کے یہ بیٹیاں اور بیٹے بناتے ہیں بغیر علم کے۔ سبحانہ، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، تعالی، وہ بہت بلند ہے، عما یصفون، ان چیزوں سے جو اللہ کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ فَاعْبُدُوا، صرف اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہی ہر چیز پر کارساز ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ، تمہارے پاس من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں۔ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، جو آنکھیں کھول کے دیکھ لے گا تو خود اس کو فائدہ پہنچے گا۔ وَمَنْ عَمِيَ، اور جو اندھا ہو جائے گا، فَعَلَيْهَا، تو وبال اسی پر ہوگا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، میں کوئی تم پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن لوگوں کو اللہ کے سوا یہ لوگ پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، ضد میں آ کر بغیر علم کے اللہ کو یہ گالی دے دیں گے، اس لیے تم ان کے خداؤں کو گالی مت دو۔ اور اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا بتاؤ جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندگی دی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر ہم نے ان کو نور عطا کیا، يَمْشِي بِهِ فِي النَّارِ فِي النَّاسِ، وہ لوگوں میں اس نور کے ساتھ چلتے ہیں۔ بھلا بتاؤ یہ شخص کمن مثلہ فی الظلمات، اس طرح ہو سکتا ہے جو شخص اندھیرے میں ہے، لیس بخارج منہا، اور کبھی اس اندھیروں سے نہیں نکل سکتا، تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کو جو وہ عمل کرتے ہیں ایسے مزین کر کے شیطان نے پیش کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم، بلا کیا تمہارے پاس، تمہاری طرف رسول نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تمہیں سناتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا کرتے تھے۔ قالوا، کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہاں ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ واقعی آئے تھے، ہم مانتے ہیں، ہم نے ان کو نہیں مانا۔ فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اب وہ اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ واقعی کافر تھے۔
نہیں مانتے تھے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے مختلف باغات اگائے، معروشات وغیرہ معروشات، یعنی کچھ کی بیلیں ہیں اور کچھ کی بیلیں نہیں ہیں، کھجوروں کے باغات اور کھیتیاں اگائیں، مختلفاً اکلو، جن کے پھل مختلف ہیں، یعنی ذائقے میں مختلف ہیں، اور زیتون اور انار جو متشابہن وغیرہ متشابہ، جو ملتے جلتے ہیں شکلوں میں اور کچھ نہیں ملتے جلتے۔ فرمایا کلوا من ثمرہ، یہ جو پھل ہم نے اگائے ہیں انہیں کھاؤ جب بھی آپ کو یہ درخت پھل دیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن یہ پھل اتارو یا فصل کاٹو تو اللہ کا حق بھی ادا کرو، ولا تسرفوا، اور اسراف مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرما رہا ہے اسی طرح ہم نے چوپائے بھی پیدا کیے، حمولتاً و فرشا، کچھ چوپائے بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ فرش کے ساتھ یعنی چھوٹی ٹانگوں والے ہیں، یعنی بکری اور بھیڑ وغیرہ، اور جو پھل اور جو بوجھ اٹھانے والے ہیں اونٹ، گدھا اور دوسرے جانور، گھوڑا وغیرہ۔ تو فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اے نبی ان سے کہو تعالو، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، اتل ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے، سنو، اللہ تشرکو بہ شیئا، ایک تو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی دے سکتے ہیں، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہوں یا چھپا کر ہوں، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق جس کو اللہ نے حرام کیا ہے قتل مت کرو، ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے جو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، ہاں جو بہتر طریقے سے ہے، یعنی اس کی ضرورت کے لیے یا اس کی کام کرنے کی وجہ سے آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ غریب ہیں تو آپ بھی لے سکتے ہیں، اس وقت تک حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، پھر ان کے حوالے کر دو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ماپ اور تول کو پورا کرو بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اتنی تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ فرمایا جب بھی بات کہو فعدلو، تو عدل کی بات کرو، ولو کان ذا قربا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وبعہد اللہ اوفو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ ہے جو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یہ ہے میرا وہ سیدھا راستہ، فاتبعوہ، اسی پر چلو، ولا تتبعوا السبل، ادھر ادھر کے راستوں پر مت چلو، وہ تمہیں اصل راستے سے دور کر دیں گے، ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا رب، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب آخری بات، آخری سے پہلے ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی ڈال دی اور وہ جماعتوں جماعتوں میں بٹ گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ پر ہے، اللہ انہیں بتائے گا جو وہ کچھ کرتے رہے، یاد رکھو جو ایک نیکی کرے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ہم 10 گنا اجر اسے دیں گے، اور جو ایک برائی کرے گا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهُ، کتنا مہربان ہے اللہ کہ ہم اس کی سزا ایک گناہ ہی کی دیں گے، ایک نیکی کرے گا تو 10 کا ثواب دیں گے، اگر ایک گناہ کرے گا تو ایک ہی
گناہ کی سزا دیں گے۔ اور فرمایا اے نبی کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، ایک رب کے لیے ہے، ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم ہے اور کہ میں پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ کل اے نبی یہ بھی کہہ دیجئے غیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کو تلاش کروں؟ وہ رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا وہی رب ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، یاد رکھو کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، وہ تمہیں بتائے گا ہر وہ بات جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔